السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں جنت کے محلات کو حاصل کرنے کے دو اعمال کا ذکر ہوگا کہ جو شخص ان عملوں کو کرے گا تو اس کے لیے جنت میں محل ملے گا۔ پہلا عمل کہ نماز با جماعت میں صفیں برابر کرنا نماز کو مکمل کرنے میں شامل ہے، یعنی نمازیوں کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ صفیں برابر نہ کریں، اور صفیں اس وقت تک برابر نہیں ہو سکتی جب تک نمازی مل کر نہ کھڑے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو مل کر کھڑے ہونے اور اپنے درمیان خلا نہ چھوڑنے کا حکم دیتے تھے۔ صف میں خالی جگہ کو پر کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ جو اس کے لیے قدم اٹھائے، صف کے خالی جگہ کو بھرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ وبنا لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو صف میں خالی جگہ کو پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ صف کے اندر خلا کو پر کرنے والے، خالی جگہ بھرنے والے کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر انعام کے طور پہ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے کا یا جنت میں ایک گھر بنانے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے قرآن کریم کی ایک سورہ جو ہر خاص و عام کو یاد ہیں، اور چھوٹی سی سورہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو دن میں 10 بار پڑھنا، جو آدمی، جو شخص اس سے محبت کرتا ہو اور اسے بار بار پڑھتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، کہ جو شخص قل هو اللہ احد مکمل 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، تب تو میں یہ سورہ بہت زیادہ پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر و اطیب، یعنی اللہ اور زیادہ دینے والا اور بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس سورہ کو جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ تمہیں ثواب دے گا۔ اور یہ سورہ یہ ثلث قرآن، یعنی قرآن کے 1/3 حصہ کے برابر ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتا تھا، اور وہ جب بھی قرأت شروع کرتا تو سورہ اخلاص سے کرتا، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھتا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ دوسری پڑھتے تھے، اور یہ طریقہ ان کا ہر رکعت میں رہتا تھا۔ تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ تم ہمیشہ اسی صورت کے ساتھ قرأت کی ابتدا کرتے ہو، پھر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کافی نہیں ہوتی، اس لیے تم مزید قرأت کرتے ہو، یا تو تم اسی کو پڑھا کرو یا پھر اس کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری سورہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر تمہیں پسند ہو تو میں امامت کراؤں، اور اگر تمہیں پسند نہ ہو تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس سورہ کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو مقتدیوں نے انہیں اپنے میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوئے جو ہے انہیں باقی رہنے کا، یعنی امامت کرانے کا جو ہے اجازت دیا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا ان کی جگہ امامت کرائے۔ لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ یا فلاں ما یمنعک ان تفعل ما یأمر به اصحابک، کہ تمہیں تمہارے مقتدیوں کی بات ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یعنی کیوں نہیں تم اپنے مقتدیوں کے کہے ہوئے بات کو مانتے، اس پر عمل کرتے ہو؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، اور ہر رکعت میں اس سورہ کو لازم پکڑنے پر تمہیں کون سی چیز ابھارتی ہے؟ تو انہوں نے کہا انی احبها، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہ اس سے تیری محبت ہی تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی اس سورہ سے محبت کرنے کی وجہ سے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو شخص اس عظیم سورہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتا ہے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا، چنانچہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرأت کا اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کرتا۔ پھر جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ بأی شیء یصنع ذلک، کہ اس سے پوچھو وہ اس طرح کیوں کرتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ لأنہا صفت الرحمن وأنا احب ان اقرأ بها، کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور میں ان کی قرأت کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دو اعمال یا دو صفات ایسے رہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک کہ آدمی 10 بار ڈیلی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لے، اور دوسری جب نماز با جماعت ادا کر رہا ہو تو صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرے، اس کو بھرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔